اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے. تو یہ تو ہے بھوک، فقر و فاقہ. آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، جیسے اسرا کے اندر غزوہ تبوک کے دوران کس قدر شدید بھوک کی کیفیت تھی مسلمانوں پر. ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین مسلمانوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے منہ میں رکھے تھوڑی دیر چوس لی، پھر دوسرے کو دے دی، پھر دوسرے نے چوس لی، کچھ گلوکوز پہلے کو مل گیا، کچھ دوسرے کو مل گیا، پر تیسرے کو مل گئی. یہ بھی آیا. اب جھیلنا، اسے برداشت کرنا. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر جو آیا، اس لیے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا اور یہاں اب کچھ نہیں تھا، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے، وہ باہر سے رسد آئی نہیں سکتی، قحط کی کیفیت ہے، اور یہاں پر جو ہے فاقے آ رہے ہیں. اور اس فاقے کی حالت میں حکم ہوا ہے کہ خندق کھودو. اور مدینے کی زمین جو ہے پتھریلی زمین ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ ریت بھی ہے، لیکن خندق کھودنے کے لیے تو ریت سے نیچے جانا پڑے گا نا، پتھروں کے اوپر. چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آ گئی، تو جس چٹان کو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے اس تیشوں کے پھاوڑوں کے ذریعے سے توڑنے کی، نہیں توڑ سکے. پھر حضور نے ضرب لگائی ہے تو وہ ٹوٹی. تو وہ چٹانیں جو ہیں ان کو توڑ رہے ہیں اور ہے فاقے سے. تو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ کس لیے ہیں، تاکہ ایک تو وہ کہ ہنگر پینز نہ ہو، وہ جو پیٹ کے اندر بروڑا اٹھتا ہے درد کی وجہ سے، اگر معدہ خالی ہے تو وہ تو احتجاج کرے گا، لیکن اس بوجھ تلے اس کو لے آئے پتھر تلے تو وہ جو ہے اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب حضور سے شکوہ کیا کہ حضور دیکھیے اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، دیکھیے کرتے اٹھا کے لوگوں نے دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے. آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں سے گزرے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، حضور بھی اور حضور کے ساتھی بھی. تو والصابرین فی البأساء والضراء، ضرر کہتے ہیں تکلیف، کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی زخم کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے مکے میں صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، شدید ترین ایذائیں دی جا رہی تھی. حضرت بلال کا معاملہ، حضرت خباب بن الارض کا معاملہ، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اب آپ دیکھیے کھال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کھال سن تھی؟ انہیں جلن کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جھیلا ہے، اس سے برداشت کیا. کیوں کہ حضور کا حکم ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، جو بھی یہ کرے ٹھیک ہے کرنے دو، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے کرنے دو. اسی وجہ سے لیٹ گئے. اور جو ہے وہ کھال جلی ہے، پھر پیٹھ کی جو چربی ہے وہ پگھلی ہے، اس سے پھر وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں. یہ کیفیت ہے، جھیلنا ہوتا. تو یہ جھیلنا جو ہے برداشت کرنا، تحمل. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ.